فرض کرتے ہیں آپ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ کسی ہوٹل میں کھانا کھانے جاتے ہیں۔ وہاں پر آپ کے جو 4-5 لوگ آپ کھانے والے ہیں، ان میں سے 4 لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور ایک 5ویں آپ رہ جاتے ہیں جو صحت مند اور چوک و چبند ہوتے ہیں۔ اب وہ جو 4 لوگ بیمار ہیں وہ گھر میں آ کر جب کہتے ہیں کہ ہم بیمار ہو گئے ہیں، تو آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کیا رویہ کریں۔ پہلی آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، ان کا چیک اپ کروائیں، ان کی دیکھ بھال کریں، ان کو ہر طرح کی سہولت جو طبی ہے وہ آپ ان کو دیں۔ اور دوسری آپ کے پاس آپشن یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں میں تو خود بیمار ہوں، میں تو نہیں آپ کی خدمت کر سکتا، لہٰذا ہر بندہ اپنی خود خدمت کرے اور آپ بھی بیڈ پہ لیٹ جائیں، آپ کہیں میں بھی بیمار ہوں۔ یقیناً 100% آپ یہ دوسرے والی آپشن نہیں چنیں گے بلکہ پہلی والی چنیں گے، اور آپ پوری کوشش کریں گے کہ آپ ان کو جلد از جلد صحت یابی کی طرف لے کے آئیں۔ تو جب آپ ایک بیمار کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں جو کہ ایک فطرتی عمل ہے اور یقیناً آپ کرتے ہوں گے، تو پھر اگر کسی شخص کو جو آپ کے گھر میں ہے یا گھر سے باہر ہے یا کوئی بھی ہے، دوست ہے آپ کا، جاننے والا ہے، رشتہ دار ہے، محلے دار ہے، آپ کے وطن کا ہے، تو اگر اس کو کسی قسم کی بیماری ہے، اور بیماری ضروری نہیں کہ کھانے کے بعد آپ کو کوئی بیماری لگ جائے، آپ ایموشنلی بیمار ہو سکتے ہیں، آپ کو غصے کی بیماری ہو سکتی ہے، ڈپریشن کی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی تلخ جملوں کا تبادلہ آپ کے ساتھ کر لیتا ہے تو وہ بھی بیمار ہوتا ہے۔ تو ان کے ساتھ آپ یہ رویہ کیوں کرتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں تو میں بھی بیمار ہوں؟ حالانکہ وہاں پر پہلی جو پوزیشن تھی اس میں آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی بیمار ہوں، میں بیڈ پہ لیٹ جاتا ہوں، لیکن اس بیماری میں جب کوئی آپ کے ساتھ غصہ کرتا تو آپ کہتے پھر میں بھی غصہ کروں گا، کوئی آپ کو آنکھیں دکھاتا آپ کہتے میں بھی آنکھیں دکھاؤں گا، کوئی کہتا ہے ڈپریشن کا مریض ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں تیرے تو بڑا ڈپریشن کا مریض ہے۔ تو جس طریقے سے آپ ایک بیمار کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس میدان میں آپ وہ کیوں نہیں کرتے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی بیمار لوگ ہیں۔ آپ کے ساتھ ایک شخص تلخ کلامی کر رہا ہے تو آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ وہ بیمار ہے، تو بیمار تو کچھ بھی کر سکتا ہے، تو آپ بیمار کے ساتھ بیمار تھوڑی بن جائیں گے۔ آپ نے اس کے سامنے تلخ کلامی کے بدلے میں حسن سلوک کرنا، پیار سے بات کرنی، یہ آپ کے پاس آپشن ہے۔ آپ کے پاس آپشن ہے کہ آپ اس کے ساتھ غصہ کریں یا آپ نرم دل ہو کر اس سے بات کریں، تو آپ دوسری چنیں۔ اور یہ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے تو اس کو تو فائدہ ملے گا ہی ملے گا، کیونکہ آپ نے لڑائی سے بچ جانا ہے، اس کو مزید کچھ کہنے سے اس کو روک لینا ہے۔ لیکن یہ سب سے بڑا فائدہ جب آپ حسن سلوک کرتے ہیں، اخلاق سے پیش آتے ہیں، جب آپ دوسرے کی بات کو سنتے ہیں، تو سب سے زیادہ فائدہ آپ کو خود ہوتا ہے۔ کبھی اس کے بارے میں تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ بہت شکریہ۔